مغرب جو ہے وہ ہم سے زیادہ مذہبی ہے، وہ ہم سے زیادہ سیمینریز میں جاتا ہے، کلیسا جاتا ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان آدم شماری ہے، کتنے لوگ مساجد میں آتے ہیں، ان کی تعداد، ان کے جو اتوار کے مشنریز ہوتے ہیں آپ دیکھیں اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، اب آپ لاکھوں کی تعداد میں ان کے اجتماع ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ مذہبی ہے، لیکن انہوں نے جو طریقے اپنائے ہیں ان طریقوں میں ریاست کے کام کو الگ رکھا ہے، مذہب کے کام کو الگ رکھا ہے۔ مذہب سے مطلق خائف نہیں ہے، وہ انسانیت کا مذہب، ٹھیک ہے نا، انسانیت کا مذہب، آفاقی مذہب، اعلیٰ انسانی اصولوں کا مذہب، وہ انہیں بھی چاہیے۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے، یہ بدھوں کی بھی ضرورت ہے، یہ ہندو مت کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، یہ عیسائیت کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب اپنے اپنے مذہبی دائروں میں اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ قرآن حکیم آخری کتاب ہے۔ قرآن حکیم نے یورپ میں رواج پایا، عروج پایا، اور اس عروج اور رواج پانے کی وجہ پہ یہ عیسائی پادری بنے۔ قرآن مجید کے تراجم 150 سے زیادہ انگریزی تراجم ہیں جو پاپولر ہیں، یعنی جو عام طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ 150 انگریزی تراجم میں سے 20-25 تراجم وہ مسلمانوں کے انگریزی ترجمے کیے ہوئے ہیں، باقی ترجمے عیسائی لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، عیسائی پادریوں نے کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا پاپولر ترین ترجمہ پکتھال کا ترجمہ ہے، پوری دنیا میں مقبول ہے۔ سعودی حکومت نے بھی اس کو چھپایا ہے۔ سعودی حکومت جو ہے وہ مستند ترین ترجمے کو چھاپنے کی ترجیح دیتی ہے، اس پر تو اتفاق ہے نا، بہت بڑا علماء کا بورڈ بٹھا کے فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ علماء کتنے سخت گیر ہیں اس کا بھی اندازہ ہے آپ کو۔ اور پکتال کا ترجمہ صرف سعودی نہیں، پوری دنیا کے اسلامی عالم جو انگریزی میں دعوت کا کام کرتے ہیں، جو اسلامی کمیونٹی سینٹر ہیں، اسلامی مراکز ہیں، اسلامی ادارے ہیں، اسلامی یونیورسٹیز کے جو ڈپارٹمنٹ میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، وہ پکتال کے ترجموں کو اہمیت دیتی ہیں، اور بھی بہت سارے ترجمے ہیں وہ بھی۔ اب یہ قرآن کے اتنی تعداد میں ترجمے یورپی سوسائٹی میں گھوم رہے تھے، ہمارے پاس نہیں آ رہے تھے، یورپین سوسائٹی میں گھوم رہے تھے۔ یہاں تک رواج پا رہے تھے کہ جو لوگ اس زمانے میں جاتے تھے کلیسا گھومنے کے لیے، کیونکہ یورپ کے بہت سارے کلیسا ایسے ہیں جو تاریخی یادگار ہیں، جیسے ہمارے ہاں بادشاہی مسجد لاہور جو ہے تاریخی یادگار ہے، تو یہود و عیسائی غیر مسلم پوری دنیا کے دیکھنے آتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی جب باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی گرجا گھر جو ہے نا وہ تاریخی آثار کے طور پر دیکھنے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ جاتے تھے ان کی رپورٹ یہ ہوتی تھی، سینکڑوں تعداد میں، ہزاروں تعداد میں، نہ صرف قرآن مجید کے تراجم، پھر قرآنی علوم پر کتابیں، ٹھیک ہے، سب لوگ آئیں، سب پڑھیں، اور اس کے زیادہ خریدار عیسائی ہوتے تھے۔ یہ قرآن کا جو پھیلاؤ، عروج اور جو ابلاغ ہو رہا تھا، اسی ابلاغ نے پریشان کیا سب سے پہلے فرانس کو۔ فرانس میں سب سے زیادہ اسلام قبول ہونے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن فرانس کی گورنمنٹ ہے، اس کے بھی عالمی مفادات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن امریکہ سے نسبتاً کم، تو فرانس کی گورنمنٹ نے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ ایک مشہور جملہ فرانس کے صدر کا جو ہے وہ آیا تھا جب ان سے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، اس کا کچھ بندوبست کریں، تو فرانسیسی صدر نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی اس میں پریشانی کا کیا مسئلہ ہے، اگر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی ہو جائیں گے۔ لیکن امریکہ کے لیے، امریکہ کے چونکہ دنیا میں سامراجی مفادات ہیں، نیو کالونیل مفادات ہیں، دنیا پر غلبے کا، دنیا پر جو ہے وہ کنٹرول کا، دنیا کو اپنے مقاصد کے تحت چلانے کا، تو ان کے لیے امریکہ میں یہی زور فرانس کی طرح یہی دور امریکہ میں بھی چلا تھا، کیونکہ امریکہ میں نسبتاً فرانس سے زیادہ باہر کے بھانت کے لوگ رہتے ہیں، 52 ریاستیں ہیں، اور اصل مقامی لوگ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔
سب مختلف ثقافتوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب سے آئے ہوئے ہیں۔ مختلف ثقافتوں اور مختلف مذاہب کے لوگ اگر وہ زیادہ تاجرانہ ذہن رکھتے ہوں تو وہ پھر مذاہب کے متعلق کھلا ذہن رکھتے ہیں، سب مذاہب کو پڑھتے ہیں، سب مذاہب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب امریکہ نے یہ محسوس کیا تو انہوں نے کہا یہ تو اسلام ہمارے لیے جب لوگوں کے لیے رغبت کی باعث وجہ بن گیا تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، ایشو بنے گا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اسلام سے ہم اس طرح نمٹتے ہیں کہ ہم اسلام کا اپنا ورژن، اپنا ڈکشن، اپنی شکل و صورت بناتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے مدارس بنائے، ادارے بنائے، اپنے لوگ جو ہے وہ مولوی حاصل کر لیے، مولوی کرائے، اور درجنوں کی تعداد میں اس طرح کے ادارے بنائے، اور ان اداروں میں ریڈیکل اسلام، خون خوار اسلام، پرتشدد اسلام، اس کے لیے تیاری کرائی لوگوں کی۔ وہ تیار ہو کر لوگ جو ہے وہ جیسے جیسے اپنی ملکوں میں پہنچے انہوں نے ریڈیکلزم جو ہے وہ شروع کر دیا اپنی اپنی ملکوں کو میں اسلام کے نام پر، کیونکہ ان کو ان اداروں میں پڑھانے والے شیخ الحدیث ہی تھے، اسلامی اسکالر اور مفکر ہی تھے۔ اور امریکہ اور برطانیہ دونوں نے یہ کام کیا، کیونکہ اس وقت عالمی سیاست میں کیپیٹلزم کے مقاصد ان دونوں کے، امریکہ اب برطانیہ چونکہ جو پرانا کالونیل سسٹم ہے تمام ممالک اس کے ماتحت ہے، اس نے جب چھوڑے ہیں تو نیو کالونیل سسٹم میں، کامن ویلتھ میں اور دیگر معاہدات میں اپنے ساتھ ان ملکوں کو رکھا ہے ابھی تک غلامی کی شکلوں میں۔ تو برطانیہ نے بھی یہی کام کیا، اس طرح کے ادارے قائم کیے، اور ان دونوں کو پہلے سے یہ تجربہ تھا کہ یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ ترکی کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے لارنس آف عربیہ اور لارنس آف عربیہ جیسے 50 کردار، ہیمفرے، ان میں ایک ہیمفرے بھی تھا، یہ بڑے نام مشہور ہیں۔ یہ نام دونوں کے بڑے مشہور اس لیے ہوئے کہ انہوں نے، ہیمفرے نے اپنے کنفیشنز لکھے، اعترافات لکھے، انہوں نے اعترافات لکھے کہ ہم نے مسلمانوں میں مولوی بن کر، اسلام کا محافظ بن کر، بہت بڑا ولی اور بزرگ بن کر مسلمانوں میں کس طرح انتشار اور افتراق پیدا کیا، اور کس طرح تشدد دین، اور کس طرح ہاتھ کا بنا ہوا دین، وضعی دین جو ہے بالکل نیا وضعی دین، ادھر ادھر سے جو ہے وضعی روایتوں کو اکٹھا کر کے کس طرح وہ دین ڈیولپ کیا۔ تو اس طرح ان کو تجربہ تھا، انہوں نے اس زمانے میں وہ لوگ تیار کیے تھے۔ لارنس آف عربیہ کو حجاز مقدس میں بٹھایا، وہ کعبے کا بہت بڑے عرصے تک عربوں کا، کعبے کا، اسلام کا بہت بڑا جو ہے وہ عالم بھی رہا اور مدبر بھی رہا، مفکر بھی رہا، اور عالم اسلام کا رہنما بھی رہا۔ بڑے بڑے عالم، مفتی اور مفکر قسم کے لوگ اس کا ہاتھ چومنا سعادت سمجھتے تھے۔ یہ پوری تاریخ ہے، اور اتنی مذاق والی تاریخ ہے کہ پڑھ کے ہمیں جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے غفلت کے کن کن منازل کو چھوا ہے، اور کن کن مرحلوں پر جا کر جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے گڈھے کھودنے میں جو ہے ہمارا اپنا کردار کہاں تک ہے۔ ان کا کام 24 گھنٹے یہ تھا کہ حجاز مقدس مرکز ہے پوری دنیا کے مسلمان کے آنے کا، مبلغوں کے آنے کا، مفکروں کے آنے کا، حکمرانوں کے آنے کا، ان کو عربوں کو خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کا مخالف بنا دے کہ یہ غیر عرب ہیں، اجمی ہیں، اجمی جو ہے وہ عربوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور الائمۃ من القریش، قیادت جو ہے وہ قریش کے لیے ہوگی، عربوں کے لیے ہوگی۔ رسول کریم نے جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر لگائی تھی، لیکن وہ کھسکا دی گئی ہے، وہ جو ہے اپنا اس پر غلبہ حاصل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو واپس کرنے کے لیے عرب اپنا کردار ادا کرے۔ پھر ایک ایک عرب سلطنت آہستہ آہستہ ترکی سے نکل دی گئی، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمیں برباد کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا ایک نیا ڈکشن اور ورژن وہ دیا، پھر 9/11 کے ذریعے پوری دنیا کو ایک ہیجانی شکل میں
एक हिजानी शक्ल में जो है वो बताया, ये मुसलमान जो है ये तो खून बहाने वाले हैं, ये मुसलमान जो है इस्लाम जो है वो तो क़िताल का दीन है, और इस्लाम तो जंगजू दीन है, इस्लाम तो दहशत का दीन है। ये इस तरह पूरे यूरोप को ये तासुर देने की कोशिश की, और उसके लिए लोग चूँकि उन्होंने अपने इदारों में तैयार करते थे, ये नहीं था कि उन्होंने अपने लोग भेजे कि ये बात जो है वो खुलकर सामने आ जाए कि ये काम किसने किया है। उन्होंने काम जिस तरीके से किया वो बहुत ख़तरनाक था, लेकिन इंसानी सोसाइटी में नॉलेज के ज़रिए इतने हैं कि ये बातें खुफिया नहीं रहती। इस पर भी 50 किताबें जो है वो अंग्रेज़ी लिटरेचर में मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका ने माशी दहशतगर्दी दुनिया में जो है वो किस तरह फैलाई। माशी दहशतगर्दी हमारे पास उसका उर्दू तर्जमा होकर आया है, हमारे ऊपर लाइब्रेरी में। आप देखें कि आलमी तौर पर माशी दहशतगर्दियों के क्या क्या तरीके अमेरिका ने अख्तियार करे हैं। आप यहूदी प्रोटोकॉल्स की किताब पढ़ें, आप कन्फेशंस ऑफ हेमफ्रे पढ़ें, आप अपना इन मौज़ूआत पर 50 किताबें हैं, और बहुत सारी किताबों का उर्दू तर्जमा हुआ है कि आलमी कुफर में, आलमी तागूतियत में, आलमी जो है वो बग़िया ने, ठीक है ना, फसादियों ने हमारे लिए क्या क्या बुना है, हमारे लिए क्या क्या जो है वो जाल बुने हैं, वो सारी तफसीलें मिलती हैं। फिर उनके बाद उन जालों में अगर हम खुद को फंसा रखते हैं, उन्होंने बुने हैं, हम फंसे हुए हैं, अगर खुद को फंसा रखते हैं और निकलने की कोशिश भी नहीं करते, तो ये एक वो बहुत बड़ा अलमिया है। जब ये मालूम भी हो कि हम इन साजिशों का शिकार होते आए हैं, शिकार हो रहे हैं, जब ये मालूम भी हो और उसके बाद भी जो है वो इजाला करने की कोशिश ना करें, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है।